پہ. اب یار جادو کوئی آسان تھوڑی. آپ یقین کریں جادو 99% کہہ رہا ہوں جو جتنے کرتے ہیں نا ان کا باپ بھی جادو نہیں جانتا. صرف یہ دھوم ٹڑم سے ڈرامے بازی کر کے نا اس کو اپنی سائیکوں میں گھما کے میرے گھر میں اب بلا لو ایسے باباؤں کو تو تمہارے گھر میں پہلے کہا بڑا جادو ہے بھائی تیرے گھر میں تو اثرات ہی اثرات ہیں. کیسے رہتا ہے تو؟ بھائی کیسے رہتا ہوں. اب وہ کیسے رہتا ہوں بولا نا اس کو پورا دن نیند نہیں آئے گی, ساری رات نیند نہیں آئے گی اس کو. بابا نے کہا کیسے رہتا ہوں, اور رات کو رہے گا ہی نہیں صحیح. پہلے صحیح رہ رہا تھا نا. یہ ڈرامے بازی ہر گھر میں جادو. اب ایسا تھوڑی ہے وہ جادوگر بھی مفت کے تھوڑی ہے, فالتو تھوڑی ہے جنات یا غلط اثر ان کا بھی قائم ہے ٹائم ہے, وہ بھی اپنا کچھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے ویسے جادو, بہت کم ہوتا ہے. اس کا توڑ میرے سرکار نے فرمان کر دیا. اب سن لو بس آخری 2 باتیں یار, بخاری شریف کی حدیث دونوں پیش کر رہا ہوں اس جادو کے توڑ پر. دل سے نصیحت, توجہ رکھنا, یہ دونوں حدیثیں اگر سنو گے دل خوش ہو جائے گا اگر تم واقعی مسلمان ہو. بینگ دی مسلم عرض کر رہا ہوں, یہ جادوگروں کے ساتھیوں کا نہیں. جادوگر بھی جہنمی, جادو کرانے والا بھی جہنمی, اور جادو میں معاونت کرنے والا, تینوں جتنے ہیں نا سب جائیں گے. سرکار حدیث پاک میں مفسر فرماتے ہیں ان بعض جادوگروں میں اور جادو کرانے والوں میں کافر مرتے ہیں, مشرک مر کے جاتے ہیں, جو میں نے کہا ہمیشگی میں جہنم رہیں گے نا. وہ کیسے؟ کیونکہ جادو کا جو کلمات ہوتے ہیں نا بعض ٹائم وہ کفریہ لکھتے ہیں. دیکھتے ہوں گے آپ کفریہ کلمات ہوتے ہیں, وہ تمہیں دے دیے تمہاری بیوی کو تمہارے بھائی کو, بھائی بڑا جادو ہو گیا, وہ ہاتھ میں رکھتا وہ عمل کرتا تو کیا وہ بھی شریک ہو گیا نا. جس نے کروانے کے لیے لے گیا تھا اس کے پاس وہ بھی مرا, یہ بھی مرا, اور مریں گے یہ, انہیں توبہ ہی نہیں ہوگی نصیب. وہ توبہ کب کریں گے؟ انہیں یہ علم ہونا کہ یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں ہم کبیرہ, تو بچے نا. وہ بچیں گے تو نہیں, پھر ہوگا کیا ان کا معاملہ صرف جہنم میں ہمیشگی رہنے کا ہوگا. اللہ جادو سے بچائے. ٹھہر یہ سب ڈرامے ہیں, اللہ بچائے. بہر تو حقیقت تو ہے یہ میں نے آپ کو کہا, اور حقیقت کا توڑ سرکار نے فرما دیا. 4 کل پڑھ رات کو پورے جسم پہ 3 مرتبہ دم کر, انشاءاللہ تجھے صبح سے لے کے رات تک روزانہ کبھی تجھے کوئی اثر نہیں کرے گا. جب یہ عمل بتایا سرکار نے پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ایک آیت الکرسی پڑھ لو, 4 کل پڑھ لو, پورا دم جسم پر کے سو جاؤ, انشاءاللہ تک کل 24 گھنٹے تک آپ پر کوئی جادو نہیں ہوگا. پھر کرو, پھر 24 گھنٹے, تو پھر کائے کا, پھر باوضو رہو, یہ بھی حکم, کبھی جادو اثر نہیں ہوتا. اب ایک سن لو آخری بخاری شریف کی 2 حدیثیں, نہیں تو وقت ہی نہیں رہے گا والدین کا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث پاک سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ, دل کو تھام کے بیٹھنا, 90% تم میں سے لوگ بہت سے ایسے ہیں اپنے گھروں میں یا الگ الگ تو پڑھتے ہوں گے, میری مسجد میں تو اپنی بات کرتا ہوں, 5 آدمی آتے ہیں نا, ان 5 کو جانتا ہوں, باقی 50 کو نہیں جانتا. سنو, دل پکڑ کے پکڑنا, دل کھول کے رکھنا, یہ حدیث بڑی سننا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 3 اور حدیث کا 150 یا 120 کے قریب آس پاس نمبر ہے اس حدیث کا. سرکار فرماتے ہیں فجر کی نماز جب بندہ کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, امام کے ساتھ, ابھی پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, ایک فرشتے کا نزول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہ اس کے کان میں نور کی ایک روشنی پھونکتا ہے, جو اس کے کان میں جاتی ہے, جو اس کو پورا دن ہر قسم کے اثرات, جادو ٹونا, بلیات, حادثات, پریشانی سب سے بچائے رکھتی ہے. اور سرکار پھر فرمایا مفسرین نے, جو صبح سوتا رہتا ہے, یہ بھی تو سن لو, سونے والے مزے لے رہے ہیں, صبح اٹھتا ہے 9 بجے 10 بجے, ابے فجر, ایک تو فجر کی تو پرواہ ہی نہیں, ایک کو پرواہ ہوتی ہے غلطی سے ہو جائے وہ بات ہے, وہ تو معاف ہے نا. سومن کوئی ہو گیا, ایک رات بعد چلی گئی, 2 بار چلی گئی, لیکن وہ جان کر کے اٹھتا ہے, اس کا لمٹ ہے, میں 8-9 بجے اٹھتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں فری ایک وہ شیطان اس کے کان میں آ کے پی کرتا ہے, سمجھ رہے, پیشاب کرتا ہے, کہتا تو میرا ہی ہے, اور ایسا ہی رہے گا ساری زندگی. اندازہ کیجئے فجر کی نماز